السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج 16 دسمبر 2021 ہے۔ آج سے 7 سال قبل اسی دن پشاور کے آرمی پبلک سکول کا جو سانحہ رونما ہوا تھا، اس کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں۔ اگرچہ پشاور میں ماضی میں دن میں 3 دھماکے ہوا کرتے تھے، ہزاروں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے بے تحاشا قربانیاں دیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ لیکن اے پی ایس کا واقعہ ایسا ہے کہ جس میں بڑے معصوم اور ننھے منھے بچے جب شہید ہوئے، تب سے لے کر آج تک یہ دکھ نہ تو عام کسی شخص کے دل اور دماغ سے نکل سکا ہے اور نہ ہی شہداء کی فیملیز کو آج تک سکون ملا ہے۔ شہداء کی فیملیز کے کیا مطالبات ہیں یہ آپ جانتے ہیں، لیکن آج ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے نیشنل ایکشن پروگرام۔ جب یہ سانحہ رونما ہوا تو اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، اور فوری طور پہ وہ پشاور آئے۔ تمام سیاسی جماعتیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے حکمران وزیر اعظم عمران خان ان دنوں اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے دھرنا بھی ختم کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما پشاور پہنچے۔ یہاں پر پھر ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پروگرام ہوگا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد دہشت گردی پر قابو پایا جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اب 7 سال کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل نہیں ہوا۔ کوئی ذمہ دار سیکیورٹی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو قرار دیتا ہے، کوئی سیاسی جماعتوں کو اس کا ذمہ وار ٹھہراتا ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ آج ہم کسی سیاستدان کی گفتگو آپ کو نہیں سنوائیں گے، بلکہ جو نیکٹا، جو کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک اتھارٹی بنی تھی، ایک ادارہ بنایا گیا تھا تاکہ دہشت گردی پر قابو پایا جائے، اور اسی نے نیشنل ایکشن پروگرام کو آگے لے کر جانا تھا۔ ماضی کے ڈائریکٹر جنرل اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کے سابق انسپکٹر جنرل احسان غنی نے کچھ باتیں کی ہیں۔ احسان غنی برین جو انسٹیٹیوٹ ہے پشاور کا، برینز انسٹیٹیوٹ، اس کے طلباء سے انہوں نے خطاب کیا، مختلف موضوعات پر بات کی، تحمل اور برداشت کے حوالے سے موضوع تھا، لیکن انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہا اور نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد نہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ آئیے انہی سے سنتے ہیں۔ Political, completely political. And I'll tell you why, because I have been in the midst of everything. And I'll go a little back to NACTA. Kamchima had kadi hua for about 3 years. NACTA yo dasi idara joda shua in the civilian realm chi daba extremism or terrorism khatmai, right? No, but 2008 کی through an executive order دا ادارہ جوڑا شوا، right? For 5 years 2008 to 13 دا فیصلہ ہونا شوا چې دا به د آرمی د پولیټیکل د پرایم منسٹر د لاندې بی او که د منسٹر آف انټیریئر د لاندې بی۔ رحمان ملک وی چې زما د لاندې بی، پرایم منسٹر یا د خلکو دا دغه چې نه دا دومره اهم شی دی چې دا مونږه انټیریئر ته نشو ورکولی، دا پکار دی چې د پرایم منسټر د لاندې. So it took them 5 long years to decide. بیا just before چې د پیپلز پارټۍ حکومت ختمېدو نو ایکټ جوړ شو، نیکټا ایکټ 2013 in March، او ما خیال په جون کې و که کله د هغوی حکومت ختمېدو، in which according to the act NACTA was placed directly under the Prime Minister, right? چې بیا دا خو ډېر اهم شی دی او دا د پرایم منسټر بالکل د لاندې پکار دی. حکومت بدل شو. NACTA was through a notification placed for administrative purposes under the interior and for operational purposes under the Prime Minister.
مطلب لا شو چی نہ تیتر نہ بٹیر ٹھیک شو. اینڈ آلسو an act of parliament was undermined through a notification. Wrong. ٹھیک sir. I took over in August 15 and I took this point up. Chipai, Act says that I am directly under the Prime Minister. However, through a notification, my purse has been given to the Interior. It went on. And there was no solution. Prime Minister was not owning it. The act at that time said that there would be a board of governors and the Prime Minister would be the chairman of that board of governors, and it would meet quarterly in a Salor Zala Pakalki. Agar bhi aap Pakiruste amendment to show yearly shwa. Prime Minister Nawaz Sharif never convened a meeting of the Board of Governors. I took the file 3-4 times to the Minister for Interior. Chair the meeting. ہاں میں اس دفعہ جاؤں گا تو پی ایس او کو بلاؤ, پی ایس او میں اس دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس جاؤں تو یہ مجھے یاد دلانا میٹنگ کر لیں. So I would ask him another fortnight and I would ask him again. Yeah, Board of Governor, Act of Parliament says that it should be held. نیورا سے مانتے ہوئے میں کیا کروں احسان صاحب, پرائم منسٹر مانتے ہی نہیں ہیں کہ میٹنگ بلائیں. میں کیوں, بادشاہ آدمی ہے, میں کیا کروں, I can't force him to. There must be some reason. وہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں, وہ آئیں گے سب لوگ تو عجیب عجیب سے سوال ہوں گے. Right? That was the focus of attention. In comes National Action Plan in December 2014. There were 20 points of the National Action Plan. اور اس 20 پوائنٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 16 سب کمیٹیز بنائی گئیں, جن میں ایک پرائم منسٹر نے چیئر کرنی تھی, 12 انٹیریئر منسٹر نے چیئر کرنی تھی, اور 3 میں سے ایک گورنر نے اور ایک فائنانس منسٹر نے اور ایک کسی اور نے, شاید گورنر سندھ نے یا کسی نے. رائٹ. تو جب میں آیا تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی کتنی میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں ان کمیٹیوں کی. انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہوئی تھی last week of 2014, اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. So for 3 years there was no meeting. میں نے کیا کیا, I wrote to them کہ مجھے بتاؤ, جو اس کے سیکٹریز تھے, کہ کب آپ کی میٹنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ. And I sent a note to the Minister for Interior, اور ان کو میں نے کہا کہ آپ ان 12 کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, تو آپ یہاں بتا دیں کہ کس کس دن ان کی میٹنگز بلائیں. کیا فائدہ ہے, رہنے دیں. 1 2 so the implementation mechanism was flawed. حکومت کو چاہیے تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, بیوروکریسی کو چاہیے تھا کہ اس کے امپلیمنٹیشن میکینزم کو بہتر کریں, نہیں کیا. پھر اس کے بعد باری آئی کہ یہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے بعض پوائنٹس ہیں جو ان پہ کام نہیں ہو رہا تھا. اگین پولیٹیکل لیڈرشپ کا قصور تھا اس میں. ملٹری کا کام صرف اور صرف ہے کہ وہ جو ایکشنز ہیں وہ کریں. تو ناظرین, آپ نے سنا احسان غنی کا کہ وہ گفتگو جو انہوں نے طلباء سے کی. طلباء کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, طلباء نے سوالات بھی کیے اور احسان غنی نے جواب بھی دیے. اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع نہیں ہوئی, یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ ختم نہیں ہو پا رہی, اور نیشنل ایکشن جو پروگرام تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو کیا اس کے ذمہ دار سیاستدان تھے, سیاستدان ہیں, یا پھر سیکیورٹی اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا درست ہے؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.